جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر, انہوں نے جب یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا تو اس میں انہوں نے جو ان کی جو کیبنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے ایک وزیر دیکھے کہ جن کو جو کہ جلدی میں ہے کہ یار الیکشن ہو جائے میں گھر جاؤں. وہ کون سے ہیں؟ پاکستان میں قائد اعظم کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا اور اس سے بڑی تو کوئی شخصیت نہیں ہے, ظاہر ہے بانی پاکستان ہے, تو انہوں نے ایسا پنگا کیوں لیا آپ کے خیال میں؟ پنگا کیا ہے ویسے, مجھے تو شکوہ تھا پرائم منسٹر پہ کہ کوئی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دے ہی نہیں رہے. السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی, میرے ساتھ آج گیسٹ ہیں عمر چیمہ. آج ہم ملک کو درپیش اہم معاملات کے حوالے سے بات کریں گے. 3 اہم معاملات آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے بہت زیادہ ڈاؤٹس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ اب میدان میں آ چکی ہے اور الیکشن کا انعقاد اب تقریباً یقینی لگ رہا ہے. تو اس حوالے سے بات ہوگی کہ کیا پس پردہ ہو کیا رہا ہے, کیوں الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ آرمی چیف کا دورہ امریکہ اور اس میں ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کیا مقاصد ہیں, کتنی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی جو ایشوز درپیش ہیں, خاص طور پہ جو پرائم منسٹر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس آئی ہیں حالیہ دنوں میں جو کافی کنٹروورشل ہوئی ہیں. قائد اعظم کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ ہے, فلسطین کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ ان کا کیا مقاصد ہیں اور پرائم منسٹر صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں. تو چیمہ صاحب ویلکم ٹو دا شو, بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا. تو الیکشن کا کیا کر رہے ہیں آپ جیسے کہتے ہیں کر لیتے ہیں. اچھا ہاں. میں تو چاہتا ہوں یار 8 فروری کو. آپ واقعی چاہتے ہیں؟ میں دل سے چاہتا ہوں. پھر ہو جائیں گے. ہاں انفارچونیٹلی پاکستان میں نا کوئی چیز ہر طرف بے یقینی ہے. میں نے اگر آپ کے ساتھ ٹریول کرنا ہو تو پتہ چلتا ہے جی کہ وسیم بھائی صاحب کہتے ہیں کہ میں نا صبح بتاؤں گا کہ میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا, بلکہ یہ ہے کہ رات کو بھی اگر طے ہو گیا نا تو صبح چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مسئلہ کوئی بہانہ نہ بنا لے کہ وسیم عباسی جو ہے نا وہ اس ٹائم سو رہا ہے. آپ کو آئیڈیا ہے کہ تو یہ ہمارا ایک اوور آل نیشنل کیریکٹر ہے. انتہائی پرسنل اٹیک کیا آپ نے, مگر کوئی بات نہیں. ہاں لیکن یہ ہے کہ یہ پرسنل اٹیک جو ہے ایک نیشنل انٹرسٹ اور یہ بے یقینی جو ہے میوچل بھی ہے, دوسری سائڈ سے بھی یہی حالات ہوتے ہیں. تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور ہے نا ایسا, یعنی کہ اوور آل جو ہے ہمارا ایک یہی ایک نیشنل کیریکٹر ہے کہ کوئی چیز اتنی پلان نہیں ہوتی اور کوئی چیز پریڈکٹیبل نہیں ہے. ہماری کرکٹ ٹیم تک پریڈکٹیبل نہیں ہے. اور ایکسکیوز می, اور جو ہمارے ادارے ہیں, اداروں سے مطلب ایک تو وہ ہے جن کو ہم ادارہ کہتے ہیں, تو وہی ہیں, باقی تو سب نہیں, جو باقی بھی ہیں ہر جگہ پہ, یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے تو پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ کام جو ہے نا 2 ہفتوں میں ہو جائے گا, ہو سکتا ہے وہ 2 سالوں میں ہو. تو اس لیے یہ بھی ایک وجہ ہے اور الیکشن کے حوالے سے کہ جب تک یہ ہوں گے نہیں یہ پرابلم چلتا رہے گا. اچھا, اور آپ وہ شخص ہیں جو مسلسل یہ کہتے آئے ہیں کہ الیکشن جو ہے وقت پہ ہوں گے, اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق اور باقی جو حکومتی ذرائع, اور ویسے آپ کی ایک پولیٹیکل اوپینین بھی ہے, انالیسس بھی ہے کہ ہمیشہ آپ کہتے رہے ہیں کہ الیکشن وقت پہ ہی ہوں گے. تو کیا آج بھی اتنے ہی پوری یقین ہیں آپ؟ وسیم, میں میرے اپنے جو بھی نظریات ہوں, میری جو بھی خواہشات ہوں, میں جو تجزیہ دیتا ہوں نا, میں وہ کسی انفارمیشن کی بنیاد پہ دیتا ہوں. میرا ایز اے جرنلسٹ یہ رائے ہے کہ جب تک آپ کے پاس آپ کو حقائق کا ادراک نہیں ہوتا, آگہی نہیں ہوتی, صورتحال کا آپ کو پتہ نہیں ہوتا, تو آپ نہ تکے مار رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ جو ایک رائے عامہ ہوتی ہے نا, جو ایک اوور آل پبلک میں جو ایک پلس چل رہی ہوتی ہے, تو آپ اس کے قریب رہ کے تجزیہ کر دیتے ہیں کہ اگر کل غلط بھی ہو جائے گا, کوئی یہ چیز غلط ہو جائے گی تو لوگ اس پر کوئی میرے پہ کوئی زیادہ اعتراض نہیں کریں گے کیونکہ وہ بھی غلط ہے. تو میں اپنی جو انفارمیشن ہے وہ میری زیادہ تر یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن سے مجھے اطلاعات ملتی رہیں. تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے تو میں ڈٹرمنٹ تھا کہ الیکشن ادھر سے ڈیلے نہیں ہوں گے. اچھا, درمیان میں پھر بھی کوئی نہ کوئی جو جرنلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں, تو میرے ذہن میں یہی کویسچن آتا تھا کہ یہ کس طرح ڈیلے ہوں گے. کوئی نہ کوئی ایک میکنزم کوئی ایوالو اڈاپٹ کرنا پڑے گا نا, کیونکہ یہ الیکشن کمیشن اپنے کندھے پر یہ بندوق نہیں رکھنے دے گا کہ میرے کندھے پہ رکھ کے آپ چلائیں جی کہ الیکشن جو ہیں وہ الیکشن کمیشن نے ڈیلے کی ہیں. بندوق تو پچھلی دفعہ بھی نہیں رکھی گئی تھی جب الیکشن نہیں ہوئے تھے 14 مئی کے حوالے سے, وہ بھی الیکشن کمیشن کو کہا کہ سیکورٹی اویلیبل نہیں ہے, فلاں اویلیبل نہیں, لیکن یہ ہے نا. اچھا, ویسے اس معاملے میں کوئی ابہام بھی تھا, وہ ہمارے لیے ایک فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا تھا کہ جو بھی ہمارے قوانین بنے
اس میں انہوں نے اس چیز کا ادراک نہیں کیا کہ ایک ٹائم پہ عمران خان آئیں گے اور اگر ان کے خلاف تحریک میں اعتماد ہوگی. یہ بھی ویسے فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ ایک گورنمنٹ جو ہے چلی گئی. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں, جیسا کہ نواز شریف فارغ ہوئے تو آگے شاہد خان عباسی آگے, کہ وہی پارٹی جو ہے وہ اس نے اپنے 5 سال پورے کیے. اس دفعہ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ جو پارٹی برسر اقتدار تھی وہ عدم اعتماد کی وجہ سے چلی گئی, اور اس کے بعد جو حزب مخالف ہے وہ لوگ انہوں نے آ کے گورنمنٹ بنا لی. اور پھر یہ بھی فرسٹ ٹائم ہو رہا تھا کہ آپ 2 صوبوں کی اسمبلیاں توڑ دیں. اب یہ ہے کہ آپ کا جو, میں جس طرح کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی چیزیں ہیں جس کے بارے میں آئین بناتے ہوئے چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا تھا. آئین میں یہ ہے, یعنی کہ ہم تو صرف بات کرتے ہیں جی کہ 90 دن کا, جی کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے. آئین میں یہ بھی ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو پورے ملک میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا, نگران حکومت ہوگی. تو انہوں نے فرض یہ کیا ہوا تھا کہ یہ نہیں ہوگا جی کہ کوئی 2 صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ پہلے ٹوٹ جائیں گی. اب یہ ہے کہ اس کی پیچیدگیاں تھیں جس کا آئین میں کوئی حل نہیں تھا, اور اگر یہ الیکشن ہوتے تو ان کو ان کا حل بھی نکالنا پڑتا. وہ کیا تھا کہ آپ اگر ادھر الیکشن کرا دیتے ہیں اور اس کے بعد اب جو ہے جنرل الیکشن ہو رہے ہیں, تو جو صوبائی کے الیکشن جو ہے وہ آج سے 6 ماہ پہلے ہو گئے ہیں. نیشنل کے آپ جو ہے کوئی 6-8 ماہ یا 10 ماہ بعد میں کرا رہے ہوں گے. تو اس ٹائم کیئر ٹیکر سیٹ اپ ادھر کون بنے گا؟ کیا جو ادھر ہم فرض کرتے ہیں نہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی, تو کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہٹا کے ادھر آپ نے کوئی سیٹ اپ لانا تھا یا کیا لانا تھا؟ اس معاملے میں بھی آئین خاموش ہے. تو یہ کئی چیزیں تھیں جو وضاحت طلب تھیں, اور اب تو کوئی نہیں ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گورنمنٹ نے بہانہ بھی بنا لیا. انہوں نے کہا ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے, ہم جو ہے ابھی سیکیورٹی کی جو ہمارے ٹاسک ہیں وہ اتنے گریو قسم کے ہیں کہ ہم ادھر پھنسے ہوئے ہیں, ہم یہ نہیں کم کر سکتے, ابھی تو نہیں پرووائڈ کر سکتے. تو پھر جو ہے وہ بات آ گئی کہ ستمبر میں کرائیں گے. ستمبر تک آتے ہوئے انہوں نے کوئی جو مردم شماری ہے اس کی منظوری دے دی, اور جب منظوری دے دی تو پھر آئین کی یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر کوئی مردم شماری کوئی اپروو ہو جاتی ہے, گورنمنٹ اس کی منظوری دے دیتی ہے, تو اس کی روشنی میں حد بندیاں ہونی ہیں کہ حلقہ بندی ووٹر لسٹیں بنیں گی, حلقہ بندیاں بھی نہیں ہوں گی, تو اس کے بغیر بھی الیکشن نہیں ہو سکتے تھے. اب جو ہے وہ بھی معاملہ مکمل ہو گیا, تو اب یہ باتیں شروع ہو گئی کہ الیکشن. لیکن ابھی 3 چیزوں کی وجہ سے اس پہ شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا. ایک تو یہ ہے جناب کہ سیکیورٹی کی سچویشن, آپ کے سامنے میاں والی والا واقعہ ہوا, ڈی آئی خان میں ہوا, اس دن 23 سے ہمارے پاکستان کے پاک فوج کے سپاہی جاں بحق ہوئے, شہید ہوئے. تو یہ سیکیورٹی کی سچویشن کی وجہ سے بھی, دوسرا موسم کی حالات کی وجہ سے بھی کہہ رہے ہیں, اور تیسرا یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے, اس وجہ سے بے یقینی اتنی زیادہ پائی گئی. اور اس کے علاوہ بھی کچھ انفارمیشن آپ کل شیئر کر رہے تھے, تو وہ ساری یعنی کہ نادرا میں جو لسٹوں کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, باقی جو بات چیت ہو رہی ہے کہ جی ووٹر لسٹوں میں افغان شہریوں کی اتنی بڑی تعداد ہے, یعنی انڈیکیشنز لگاتار آ رہے تھے کہ کوئی چاہتا ہے کہ الیکشن وقت پر نہ ہو, یعنی 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے. لیکن یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ 8 فروری کے الیکشن نہ ہو کے کیا فائدہ, آبجیکٹیوز کیا اچیو کرنا. یہ جو آپ نے ایک تو دہشت گردی کی آپ نے بات کی نا, تو جس دن یہ ڈیرہ اسماعیل خان والا واقعہ ہوا ہے, تو میں اس دن ایک بڑے کوئی سینئر آدمی تھے جو کہ دہشت گردی کے حوالے سے جن کے پاس ایک کلیدی ایک عہدہ ہے, تو میں ان سے بات کر رہا تھا, یہ سوال ان کو میں پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ واقعہ اثر انداز ہوگا الیکشن پر. تو انہوں نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ اس کو اثر انداز ہونا چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے کچھ ٹربلڈ ایریاز ہیں. اب اگر آپ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بات کریں تو ادھر لو انٹینسٹی اور ہائی انٹینسٹی کے یعنی کہ چھوٹے اور بڑے واقعات کو اگر ملا کے ہم ان کی ایک تناسب نکالیں تو کوئی ہر ماہ کوئی 2-2.5 واقعات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایسی آئیڈیل سچویشن اگلے کو 5 سال میں بھی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ جب جو ہے یہ مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے. اور پھر یہ ہے کہ 2008 میں بھی آپ نے دیکھا کہ 2008 میں ANP کے کتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے, اور بھی جو تو بڑا بلڈی الیکشن تھا, لیکن وہ ہو گیا. ایون جو بینظیر بھٹو ہیں وہ بھی تو نظر ہو گئی اس کی, ٹھیک ہے. وہ ان کی بینظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے کوئی میرے خیال 6 ہفتے لیٹ ہوا تھا, لیکن وہ ہو گیا. اللہ معاف فرمائے کہ کوئی ہم جو ہے یعنی کہ, تو ایک تو وہ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ ہوگا, یعنی کہ وہ سبب بنے گئے جو یہ واقعات ہیں. باقی جو ہائی کورٹ نے کیا ہے نا, ہائی کورٹ کے آئی ڈونٹ نو کہ یہ بعض اوقات عدالتیں بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں, یعنی کہ یہ فیصلے کر دیتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اس سال کے شروع میں الیکشن کمیشن نے پہلے جو عمر عطا بندیال صاحب تھے ان سے رابطہ کیا, اس ٹائم وہ چیف جسٹس سے. انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ جو ہائی کورٹ سے ان کو درخواست کریں کہ ہمیں ریٹرننگ آفیسر کے لیے لوگ دیں.
پہلی تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جو ریٹرننگ آفیسر ہیں وہ کدھر سے آنے ہیں, یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. اب یہ اس کی چوائس ہے کہ اگر اس نے ترجیح دی ہے کہ ہم عدلیہ سے لے لیتے ہیں تو یہ اس کی چوائس ہے. عدلیہ جو ہے ان پر وہ ٹھونس نہیں سکتی کہ آپ جو ہے وہ فلاں کو کریں. عدلیہ والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پہ کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا, باقی جو ہے نا وہ سارے ان پر جو ہے لاگو ہوتے ہیں, اور وہ سارے جو ہیں وہ ہر لحاظ سے وہ ٹھیک کام بھی کریں تو پھر بھی ان کو ہماری گڈ ول چاہیے ہوتی ہے. تو انہوں نے اس ٹائم خیر بات کی کہ انہوں نے کہا جی کہ وہ تو میرے ڈائریکٹ انتظامی کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ ان کو لیٹر لکھیں. انہوں نے لیٹر لکھے. اب یہ ہے کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا, بلکہ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو نہیں فراہم کر سکتے. کن کو لیٹر لکھے؟ ہائی کورٹس کے چیف جسٹس کو. ہاں, ہائی کورٹس کو. اب جو ہے نا وہ زیادہ کارسپونڈنس جو ہے وہ رجسٹرار کے ذریعے ہوتی ہے. انہوں نے کہا جی ہم فراہم نہیں کر سکتے. تینوں ہائی کورٹس نے یہ جواب دیا. اچھا, جو چوتھی ہائی کورٹ ہے وہ بلوچستان کی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم دے دیتے ہیں, لیکن یہ بتائیں کہ باقی ہائی کورٹس نے کیا کیا. انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں دے رہے, انہوں نے کہا ایسی بھی نہیں دے رہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے, اس کے بعد انہوں نے پھر آگے جا کے کوئی جون جولائی میں دوبارہ لیٹر لکھا, اور جواب یہ آیا جی کہ جب وہ قریب آئیں گے نا تو پھر ہم دیکھیں گے, آپ پھر ہمیں پوچھیے گا. اب یہ آپ کا یعنی کہ مائنڈ بنتے ہوئے کوئی ٹائم ہی نہیں, پتہ نہیں کہ پہلے اس میں کتنا ٹائم لگے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ آخری ٹائم پہ آگے کہہ دیں جی کہ ایسا نہیں دینے دونوں. ٹھیک ہے. اب جو پہلے چاہیے ہوتے, میں خیال ہے کوئی 600-700 تو چاہیے ہوتے ہوں گے صوبائی اور قومی اسمبلی کے. میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو پہلی دفعہ انہوں نے نہ کی, اس میں انہوں نے لکھا جی کہ ہمارے پاس کیسز بہت زیادہ ہیں, اور ان کو چاہیے کون ہوتے ہیں کہ جو ایک ڈسٹرکٹ سیشن اینڈ سیشن جج ہے, وہ ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر. اس کے علاوہ جو کوئی سول جج ہیں یا ایڈیشنل سیشن جج ہیں, ان کو بناتے ہیں ریٹرننگ آفیسرس. ٹھیک ہے. اب مجھے ایگزیکٹ ان کی فگر کا نہیں آئیڈیا کہ ان کو کتنے چاہیے, لیکن جتنے تھے انہی میں سے انہوں نے کو دینے تھے, اور پہلے بھی دیتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل 2018 کے الیکشن میں, 2013 کے الیکشن میں. اور یہ ایک طرح کی آپ سمجھیں کہ جیسے ایک ٹریڈیشن بنی ہوئی ہے کہ عام طور پہ عدلیہ سے لیتے ہیں, اور وجہ کیا ہوتی ہے کہ غیر جانبدار تصور کیا جاتا ہے. ادروائز کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا کہ جس پہ دھاندلی کا الزام نہ ہو. 2013 میں جو الیکشن ہوئے تھے ادھر تو عمران خان نے کہا تھا کہ یہ آروز کا الیکشن ہے. تو وہ کون تھے؟ اور آپ یاد ہوگا کہ اس ٹائم جو افتخار چودھری ہیں, انہوں نے ان کو بلا لیا تھا جی کہ آپ نے کنٹمپٹ کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں اصل میں جو ہے نا آپ کو تو نہیں کہہ رہا تھا, میں تو ان کی بات کر رہا تھا. وہ چھوٹے جائزے ہیں کہ میں آپ کی بات نہیں کر رہا تھا. تو اب یہ ہے کہ اس کو اچانک جو کام کیا ہائی کورٹ نے کہ پہلے پٹیشن ہے یہ پی ٹی آئی کی طرف سے, اور ایک رکنی بینچ ہے جو جسٹس باقر نجفی کا, اور انہوں نے کہا جی کہ وہ تسی جو ہے نا وہ ٹریننگ وغیرہ دینا روک دیں. وہ ریٹرننگ آفیسرز کو ٹریننگ دے رہے تھے. اچھا, یہ بھی میں ذرا آپ کو طریقہ بتاؤں. ان کا ارادہ تھا الیکشن کمیشن کا کہ ہم اس ویکینڈ پر الیکشن شیڈول اناؤنس کر دیں گے, جو کہ سوموار سے اس پہ عمل درآمد شروع ہو جائے گا. ویکینڈ سے مراد 17 تاریخ سے, یعنی کہ 17 دسمبر سے شیڈول اناؤنس ہو جائے گا, 18 سے درخواستیں موصول کرنا شروع ہو جائے. اچھا, اب یہ ہے کہ وہ درخواستیں کس نے لینی ہے؟ ریٹرننگ آفیسر نے لینی. ہاں, اب ریٹرننگ آفیسرز کو پہلے ٹریننگ دینی ہوتی ہے. انہوں نے یہ کہہ دیا جی کہ آپ جو ہے یہ ریٹرننگ آفیسر والا جو معاملہ ہے یہ روک دیں. جب انہوں نے روک دیا تو پھر شیڈول کس طرح اناؤنس کر رہے تھے؟ میں دیکھ رہا تھا کہ کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ کدھر فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ الیکشن شیڈول اناؤنس نہ کریں. اور بھائی یہ کامن سینس ہے کہ جن لوگوں نے آگے الیکشن کے لیے اس تیاری کے عمل میں انوالو ہونا ہے, اگر وہی نہیں ہوں گے تو شیڈول اناؤنس کر کے تو لوگ نامینیشن پیپر کیسے لینے جائیں گے؟ ٹھیک ہے, جمع کدھر کرائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ معاملہ, اور اب یہ دیکھیں کہ یہ فیصلہ آیا ہے بدھ کے دن. ٹھیک ہے, بدھ والے دن آیا فیصلہ. انہوں نے ایک تو ان کا روک دیا کہ آپ جو ہے ریٹرننگ آفیسر کو, بدھ والے دن بھی رات گئے. ہاں, رات گئے, وہ آیا. اور دوسرا آگے ساتھ انہوں نے معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھیج دیا کہ آپ لارجر بینچ بنائیں. اب جمعرات گزر گئی, کوئی لارجر بینچ نہیں بنا. آج جو الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں گیا ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے. ایک طرف ہم آپ کو یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن کرا دیں گے, ادھر لکیر کر کے 8 فروری, اور آپ نے یہ بھی لوگوں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے الیکشن کے التوا پر کوئی بات نہیں کرنی ہے, اگر کرنی ہے تو بیگم سے کرنی ہے. اب یہ نہیں انہوں نے طے کیا کہ اگر بیگم نے کرنی ہے تو اس نے بندے سے کرنی ہے یا کس سے کرنی ہے. یہ دونوں سائڈوں پہ ہے. یہ وضاحت طلب ہے ویسے, یعنی کہ کوئی پتہ نہیں نا کہ کوئی معاملہ کہیں بھی جا سکتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف
ہم جو ہے اس فیصلے پہ یا جو آپ کو یقین دہانی کرائی ہوئی ہے اس پہ عمل درآمد کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ادھر لاہور ہائی کورٹ والے جو ہیں انہوں نے لوڈو کھیلنی شروع کر دی ہے جی کہ ادھروں نہیں تھے ادھروں ہی نہیں, یہ وہ کیا کام شروع ہو گیا. لیکن چلے کم از کم سپریم کورٹ تو ان کے ساتھ دے رہی ہے نا, یہ ایک اچھی بات ہے. نہیں اچھی بات ہے. اسی پیج پہ ہیں جو چیف الیکشن کمشنر اس پیج پہ. اب یہ دیکھیں اوور آل وسیم, انہوں نے جو ہائی کورٹس ہیں یہ کیا کرتی ہیں کہ کبھی پشاور ہائی کورٹ ہے وہ ان کو نوٹس بھی نہیں دیتے الیکشن کمیشن کو, کوئی چیز ہے اس کا اسٹے دے دیا. اس معاملے میں لاہور میں بھی انہوں نے ان کو پوچھی نہیں ہے الیکشن کمیشن, فریق بھی نہیں بنایا, ادھر سے وہ اسٹے دے دیتے ہیں. تو یہ تو وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. یہ آپ کے خیال میں ایک رکنی بینچ اچانک اتنا بڑا فیصلہ کر سکتا ہے؟ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی تقدیر کا فیصلہ تھا نا الیکشن. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ ایسا تو نہیں ہوا ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جو الیکشن نہیں ہو رہے اس سے اتنی بے یقینی ہے کہ یہاں پر ڈپلومیٹک سرکلز میں باتیں ہو رہی ہیں. ایون لوگوں نے اپنے نیشنل ڈیز جو ہے نا وہ ملتوی کر دی ہیں. یعنی اس بے یقینی کا اچھا خاصا اثر ہو رہا ہے پاکستان. ڈپلومیٹ بھی ڈپلومیٹ نہیں رہے, اب بات کر رہے ہیں. اور ڈپلومیٹس مطلب آپ دیکھیں نا کہ کئی ممالک نے اپنے نیشنل ڈیز تک منعقد کرنا بند کر دی. ہر کوئی تنگ آیا ہوا ہے کہ یار کوئی بتاؤ تو صحیح ہونا کیا جا رہا ہے پاکستان میں. اور یہ اچھی بات نہیں ہے. اور وسیم یہ صرف ڈپلومیٹ کا ایشو نہیں ہے, اوور آل جس نے کوئی بزنس کے حوالے سے بھی ڈیسیژن کرنا ہے وہ گورنمنٹ دیکھ رہا ہے کہ کون سی نئی گورنمنٹ آئے گی. جو بھی آئے گی آگے لوگ جو ہیں ان کے ذہن بن جاتا ہے کہ انہوں نے 5 سال رہنا ہے. تو لہٰذا یہ الیکشن جو ہے یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں ایک کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے. بالکل. آپ کوئی بھی بزنس, گورنمنٹ بھی کوئی بزنس کرنا چاہ رہی ہے, کوئی پالیسی ہے کوئی انٹروڈیوس کرانا چاہ رہی ہے, تو آپ کو الیکشن ادھر ہر جگہ پہ کیا ہے جی لوگ الیکشن کب ہو رہے ہیں, کوئی آتا ہے کہ نہیں ہو رہے, کوئی کہتا ہے کہ نہیں کہ میں جو ہے ابھی ہو کے آیا ہوں. چیف جسٹس نے کہا تھا کہ بیوی کے علاوہ یہ بات بھی نہ کریں باہر تک. لیکن یہ ہے کہ باتیں پھر بھی ہوئی ہیں. اور اب یہ ہے کہ ویسے چیف جسٹس کو ان کو لاہور ہائی کورٹ کے جج کو بھی بلانا چاہیے کہ میں ادھر جو ہے ان کے لوگوں کو منع کر رہا ہوں, آپ جو ہے شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں. بالکل. اور آپ دیکھیں کہ اگر الیکشن نہیں ہوتے ٹائم پہ مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی معاشی بہتری آ سکے گی. نہ کوئی جو دوست ممالک سے امداد کی بات آ رہی ہے, انویسٹمنٹ کی بات آ رہی ہے. 25 ارب کوئی دے گا 25 ارب روپے اس بے یقینی کی حالت میں, جب وہ اپنے نیشنل ڈیز تک نہیں منعقد کر پا رہے اور بے یقینی میں, تو وہ ایسی جگہ پہ پیسے تھوڑی پھینکیں گے. پیسہ پھینکتے ہوئے تو 100 دفعہ سوچتے ہیں. اب دیکھیں کل ٹیلی نار جیسی کمپنی ہے وہ تو اپنے شیئرز بیچ کے نکل گئی ہے پاکستان سے. تو یہ ایک اچھی بات تو بالکل بھی نہیں ہے کہ بے یقینی کی یہ صورت حال ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کے مقاصد کیا ہو سکتے ہیں. آپ کو کوئی سمجھ آتی ہے ویسے کہ ڈیلے سے کیا مقصود ہے؟ وسیم, اس کا جو ایک ریاست کو فائدہ ہوتا ہے نا, جس کو ہم ریاست کہتے ہیں, اس کو ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب بے یقینی ہوتی ہے تو لوگ ان کی قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے. جب قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے تو ریاست کا ایک ان پر جو ایک گرفت ہے وہ مضبوط رہتی ہے. لیکن وہ تو ہے کہ ایک پاور کے حوالے سے, اور وہ بھی کوئی پازیٹیو چیز نہیں میں بیان کر رہا جو کر رہا ہوں کہ اوور آل لوگ جو ہیں وہ گرفت کیا مضبوط کرنی ہے اگر ملک صحیح چلے ہی نہ, معیشت نہ چلے. میں اس کو ایک تو میں بے یقینی کا ایک میں نقصان بتا رہا ہوں کہ اس کو جو طاقتور لوگ ہیں وہ کس لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اوور آل اس سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے. دوسرا جو نقصان ہوتا ہے, ہاں نقصان ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اصل میں اب یہ دیکھیں نا, ابھی تو الیکشن کا معاملہ ہے نا, اب جب الیکشن ہو جانے ہیں گورنمنٹ بن جانی ہے, پہلے تو یہ طے تو رہنا ہے جی کہ الیکشن کا شیڈول آنے دیں, پھر بعد میں باتیں ہونی وزیر اعظم کون بنے گا. یعنی کہ ابھی الیکشن نہیں ہوئے, ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ نواز شریف نے وزیر اعظم بن جانا ہے, ٹھیک ہے. اچھا جب اس نے بن جانا ہے پھر خبریں چلنی ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی سنا ہے کہ عاصم منیر کے ساتھ کوئی لڑائی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ کمرے میں انہوں نے کنڈی لگا کے نا تو بڑی سخت باتیں ہوئی ہیں, بہت ساری اس طرح کی خبریں آئیں گی پیدل. ظاہر ہے پاکستان میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو پھر جو ہے وہ یہ ہوگا جی کہ سنا ہے کہ گورنمنٹ جا رہی ہے, پھر اگلے 5 سال جو ہے ہمارے یہ باتیں کرتے ہوئے گزر جانے ہیں. یعنی ہمیں کوئی ایشو چاہیے بات کرنے کو, لیکن یار کیا کریں, بات کرنے کے لیے ایشو ہم نہ کریں. مثلاً الیکشن پہ ہم سب بل شیٹ کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو 6 مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہوں گے, یہ تو کوئی بات ہی نہیں. آپ تو کسی کو بات بھی نہیں کرنے دیتے تھے, نہ چیف جسٹس بات کرنے دیتے تھے, نہ آپ کرنے دیتے تھے. لیکن دیکھیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا, اب کیا کریں پھر, یہ 6 مگوئیاں تو ٹھیک ہے کہ اب جو ہے اس کو میرا ویسے پہلے جو ہے نا تجزیہ یہی تھا کہ یہ الیکشن, جب میں ادھر ادھر سے باتیں سنتا تھا, اور چونکہ ہم جس مملکت خداداد میں رہ رہے ہیں ادھر بہت ساری انہونیاں ہوتی بھی ہیں, تو جب کوئی میرے سے بات کرتا تھا میں کہتا تھا کہ یار یہ معاملہ, یہ کوئی التوا اگر آتا ہے تو یہ الیکشن کمیشن سے نہیں آئے گا, ٹھیک ہے, اگر آئے گا تو سپریم کورٹ سے آئے گا. پھر سپریم کورٹ کا بھی ذہن میں آتا تھا کہ سپریم کورٹ نے آلریڈی ایک نمبردار بن کے تو ان سے ڈیٹ بھی لی ہے الیکشن کمیشن سے, ادھر آؤ ڈیٹ دو,
ٹھیک ہے, انہوں نے 8 فروری کی ڈیٹ دی ہے, تو اب اگر انہوں نے کوئی اس کو التوا میں ڈالنا تو وہ کیسے ڈالیں گے؟ یہ ذہن میں نہیں تھا کہ ادھر کوئی نجوی صاحب جو ہیں وہ کوئی ایک نیا ایک کنٹروورسی وہ جنریٹ کر دیں گے کہ وہ معاملہ جو ہے وہ دوبارہ سے ایک شکوک و شبہات شروع ہو جائیں گے. اور اب یہ دیکھیں کہ اس عمل میں پٹیشن کی ہے پی ٹی آئی کی, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی والے جو عام طور پہ الیکشن کا بہت زیادہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں, پٹیشن ان کی ہے. اور اگر ملتوی الیکشن ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پی ٹی آئی اس کی اب سے دوسری پارٹیاں ان کے پاس جو آ گیا وہ آندے نہیں کہ اسی ایس کیس کے خلاف اسی پارٹی بنا گے, ٹھیک ہے, ہم جو ہے یہ نہیں کہ الیکشن تن کے کروائیں. اچھا, دوسری پارٹی سے یاد آیا, آپ نے کل نواز شریف صاحب کی اسپیچ سنی ہے؟ اس میں باقی باتیں تو چلیں جو انہوں نے کی ہیں وہ پہلے بھی تقریر میں اپنی کر چکے ہیں, کوئی نئی بات کسی کو سمجھ نہیں آئی. تجزیہ کاروں کا کچھ کا خیال ہے کہ یہ کوڈڈ میسج تھا. اس میں انہوں نے کل اپنی میسج میں بس ایک آخری بات کی ہے جو شاید کچھ لوگوں کو سمجھ آئی کچھ کو نہیں آئی. انہوں نے کہا کہ جی میں تو بری ہو گیا ہوں, آپ لوگوں نے بریت کا فیصلہ کرنا ہے اور 8 فروری کو ملاقات ہوگی. اب اس میں جو 8 فروری پہ سٹریس ڈال کے انہوں نے کیا ہے تو شاید وہ قوم کو بھی میسج ہے اور باقی قوتوں کو بھی میسج ہے کہ بھائی ہم 8 فروری کو ہی الیکشن چاہتے ہیں. گویا نواز شریف صاحب بھی ایک فریق بن چکے ہیں. ایک سائڈ پہ پی ٹی آئی کی وہ آئی ہے, لیکن پی ٹی آئی بھی ویسے الیکشن چاہتی ہوگی, بظاہر کہتے تو ہیں, وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں. تو آپ کے خیال میں بھی یہی ہے کہ نون لیگ کیا سوچ رہی ہوگی, جو کہ ڈیفیکٹو پرائم منسٹر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے نواز شریف صاحب, جس کے ویسے وسیم میں یہ سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کے لیے سب سے بہتر ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہو جائے. وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے نا وہ اب موجودہ حالات میں ایک لاڈلی پارٹی نون لیگ ہے کہ جس کے بارے میں یہ طے یا ایک پرسیپشن ہے کہ اگلی گورنمنٹ انہوں نے بنانی ہے. ووٹ کدھر سے لینے ہیں وہ ہمیں نہیں آئیڈیا, لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ انہوں نے بنانی ہے. تو اب پاکستان میں صورتحال بدلتے پتہ نہیں چلتا. اب یہ دیکھیں نا کہ 9 مئی سے پہلے عمران خان کا کتنا توتی بولتا تھا, ٹھیک ہے, اور 9 مئی کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی والے بندے کی نظر نہیں آ رہے ہوتے, ٹھیک ہے. تو کوئی بلنڈر ہوتے یا کوئی حادثہ ہوتے پتہ نہیں چلتا کہ آج سچویشن آپ کی فیور میں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جب اپریل 2022 میں عدم اعتماد آئی تھی, اگر اس ٹائم الیکشن ہو جاتے تو نون لیگ واز اے شیور ونر, ہاں ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد جوں مہنگائی بڑھتی گئی نون لیگ بڑھتی گئی, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے صحیح موقع کا انتظار کریں گے, مجھے تو صحیح موقع کا نہیں سمجھ لگ رہی کہ اگر آپ فروری سے آگے کدھر تک الیکشن کو لے کر جائیں گے, یا اس دوران کون سا آپ نے جاپان بن جانا ہے کہ اس دوران جو ہے اس دوران یا تو انویسٹمنٹ آئے, ڈالر کا ریٹ نیچے ہو, جب تک عوام کو کوئی خوشحالی نہیں دے سکتے جب تک کچھ نہیں ہوگا. اور خوشحالی کیسے دیں گے؟ وہ اگر آ بھی جائے گی تو وہ نگران کے کھاتے میں چلی جائے گی کہ یہ لے کر آئیں خوشحالی, ٹھیک ہے. تو ان کو سوٹ یہی کرتا ہے. اگر مارچ تک یا اپریل تک ملتوی ہوتے تو ظاہر ہے رمضان آ جاتا, پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ موسم اچھا ہو گیا ہے, لیکن اس میں کچھ اسٹیبلٹی نہیں آنی تھی. تو اس کے بعد پھر گرمی آ جانی تھی, گرمی کے بعد لوڈ شیڈنگ آ جانی تھی, ٹھیک ہے. ادھر کوئی اور مسائل جو ہے نا بہت زیادہ ہیں. یعنی کہ اصل میں آپ کو جو ہے نا ایک انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ کس طرح کے مسائل میں آپ نے زندہ رہنا ہے, ٹھیک ہے. مسئلے آپ نے چننے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, یعنی کہ ایشوز جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی آپ کے چلتے رہنے ہیں. کوئی ایسی آئیڈیل سچویشن نہیں یعنی کہ جدھر مکمل طور پہ شانتی ہوگی. اچھا, شانتی سے یاد آیا, آرمی چیف صاحب نے دورہ کیا, بڑا ہائی پروفائل دورہ تھا, ظاہر ہے ان کا بڑا اس کی وہ خبریں بھی آئیں ہر طرف سے کہ جی وہ 7 روزہ دورے پہ گئے ہیں امریکہ میں اور ملاقاتیں بھی کی ہیں. آج آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز جاری ہوئی ہے, اس میں انہوں نے کہا جناب جنرل عاصم منیر نشان امتیاز ملٹری نے اس دوران اہم امریکی عہدیداروں سے ملاقات کی, جس میں انتھنی بلنکن ہیں جو سیکرٹری خارجہ ہیں ان کے, یعنی سیکرٹری آف اسٹیٹ جس کو کہتے ہیں, جنرل لائٹ جے آسٹن ہیں جو ان کے سیکرٹری آف دفاع ہیں, اور وکٹوریا نولینڈ ہیں جو نائب وزیر خارجہ ہیں مطلب, اور جوناتھن فائٹر ہیں جو نائب قومی سلامتی کے مشیر ہیں. قومی سلامتی کے مشیر سے بھی بات ہوئی, سیکرٹری دفاع سے بھی ہوئی, سیکرٹری خارجہ سے بھی ہوئی, اور جو ان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہیں چارلز کیو براؤن. تو آپ کے خیال میں امریکہ کا دورہ پاکستان میں ہمیشہ بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے. آپ کو پتہ نا لیاقت علی خان پتہ نہیں 1 مہینے کے دورے پہ گئے تھے امریکہ جب پاکستان بنا تھا. تو ابھی جو امریکہ کا دورہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی رحیم یارن سے بندہ اسلام آباد آ جائے نا, تو ادھر وہ پیچھے کوئی لگا دے, بینر لگا دے, یعنی کہ یہ کوئی ایک بندے کے بارے میں بیسیکلی مشہور تھا کہ وہ کوئی رحیم یاران کا کوئی سیاستدان تھا. تو وہ جب اسلام آباد میں آتا ہے نا تو ادھر جو مقامی اخبارات ہیں تو ان میں ہوتا ہے کہ ان کو اسلام آباد بلا لیا گیا, ٹھیک ہے. تو سیاسی حلقوں میں چہم گوئیاں کہ ان کو کوئی ہلچل مچ گئی, کوئی انہیں کوئی اہم عہدہ دیا جا رہا ہے. تو یہ جو ملاقاتیں ہیں بڑی ہائی پروفائل ملاقاتیں, نہیں ہائی پروفائل ہے, ہم تو تب مانیں گے کہ جب وہ بائیڈن سے ملیں گے, سیکرٹری آف دفاع سے ملتے ہیں. بائیڈن عام طور پہ ٹریڈیشن ہے, جنرل باجوہ کا بھی بائیڈن سے نہیں ملتے نا امریکہ میں, یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ ٹریڈیشن ایسا نہیں ہے.
وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی وار آن ٹیرر ٹائپ چیز چل رہی ہو کہ جس میں آپ کو ایک آرمی چیف کی ضرورت ہو. مجھے یاد ہے کہ جنرل کیانی کی اوباما سے ملاقات ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو ادروائز یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات, امریکہ کو سمجھنا چاہیے نا کہ آرمی چیف کا پاکستان میں کیا ایک رول ہے. آپ کے خیال میں نہ سمجھیں, آپ امریکہ اتنا گئے مجھ سے پہلے, تو اس لحاظ سے جو ہے نہیں کہ ان کو پریزیڈنٹ سے ایک میٹنگ کرانی چاہیے نا. ہاں اچھا, یہ جو ہے نا ویسے دورے کی کتنی سگنیفیکینس ہے آپ کے خیال میں؟ یار دورہ, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد ملتی ہے. جب سے عاصم منیر آئے ہیں تو ان کا فرسٹ وزٹ ہے. دوسرے ہمارے امریکہ کے ساتھ دفاعی تعلقات کی ایک نیچر ہے, اور افغانستان ابھی بھی ان کا ایک ٹاپک آف انٹرسٹ ہے امریکہ کے حوالے سے. ابھی پچھلے دنوں ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا اور افغانستان کے ایشوز پہ ہی بات کی تھی. اعلیٰ یا کالا؟ اعلیٰ. اچھا. تو یہ ہے تو یعنی کہ امپارٹنٹ ہے, یعنی کہ ہمارے لیے تو امپارٹنٹ ہی ہے, امریکہ کے لیے کتنا امپارٹنٹ ہے یہ میں نہیں آئیڈیا. اور اب وہ گئے ہوئے ہیں تو کوئی تجارت تو ڈسکس نہیں ہو رہی ہوگی, زیادہ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے لوگ دہشت گردی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, اور افغانستان کا ایشو ہے وہ ان کے لیے امپارٹنٹ ہے. پھر آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ یہ جو سائفر والی جو کنٹروورسی چل رہی ہے, اس کے بعد یہ ہمارا ایک طرح سے ایک سب سے ہائی پروفائل وزٹ یہ ہے. کہنے کو تو وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے بھی کافی چکر لگائے ہیں, اتنے چکر لگائے ہیں کہ کسی اسٹیج پہ بلنکن نے بھی نہیں مل رہا ہوتا تھا, کیونکہ کافی دفعہ گئے ہیں نا. تو لیکن ہمارے کنٹیکسٹ میں جو آرمی چیف ہے وہ اس کی ایک زیادہ ایک اہمیت زیادہ ہوتی ہے, تو ہے تو امپورٹنٹ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلے وہ سعودی عرب بھی گئے ہیں, جو 3-4 جن ممالک میں جانا ہوتا ہے, سعودی عرب بھی گئے ہیں, چائنا بھی گئے ہیں, اب جو ہے وہ امریکہ, پہلے میرے خیال یو کے میں بھی ہو کے آئے نا, رہے شاید مجھے نہیں پتا. اچھا, تو چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کے ریزلٹس کیا سامنے آتے ہیں, کیونکہ عام طور پہ کوئی اسٹیٹمنٹ تو جاری ہوتی نہیں, سوائے ایس پی آر کے امریکہ کی طرف سے ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ اس طرح کی نہیں آئی, انلیس کہ وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ ہوتی ہے تو اس میں کوئی سوال کر دے گا. ہمارے دوست جان زیب صاحب ہوتے ہیں وہاں پہ ARY کے, وہ اکثر سوال کرتے ہیں, یا انور اقبال صاحب بھی کبھی کبھی خبر کر دیتے ہیں. تو اور کوئی آپ کا کوئی دوست جو ادھر بولتا ہو؟ زیادہ تر چپ رہتے ہیں. تو جو دوسرے بولتے ہیں وہ دوست ہیں نا, جو وہ انہوں نے سوال کر دیے ہیں, دوسرے جو اگر وہ کر بھی رہے ہیں تو وہ باقی نہیں کریں گے. تو لیکن مجھے یاد ہے, دوست سے یاد آیا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے ان کی کچھ اسٹیٹمنٹس آج کل بہت زیادہ سامنے آ رہی ہیں, اور ان پہ بڑی کنٹروورسی بھی ہے. قائد اعظم کے حوالے سے انہوں نے بات کر دی ہے. پاکستان میں قائد اعظم کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرتا, اور اس سے بڑی تو کوئی شخصیت نہیں ہے, ظاہر ہے بانی پاکستان ہے. تو انہوں نے ایسا پنگا کیوں لیا آپ کے خیال میں؟ پنگا کیا ہے ویسے, مجھے تو شکوہ تھا پرائم منسٹر پہ کہ کوئی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹ دے ہی نہیں رہے. اچھا, اسی طرح وہ فلسفیانہ قسم کی باتیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال ہے کہ اس طرح کی کوئی ایک متنازع قسم کا بیان آئے تو وہ زیادہ. آپ چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان بن جائے؟ نہیں عمران خان نہیں بن جائیں, لیکن یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے نا کہ جدھر آپ کی ایک اوپینین ذرا ایک غیر مبہم انداز میں سامنے آتی ہے تو اس پہ لوگ اعتراض بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ اعتراض کیا ہے, یعنی کہ ایک ان کا میرے خیال فلسطین کے ایشو پہ ہے. انہوں نے کیا کہا کہ کوئی جو دو ریاستی انہوں نے کہا قائد اعظم غلط بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ قائد اعظم نے تو کبھی ثالثی نہیں نہ کی فلسطین کے معاملے میں. جب 2 پارٹیاں ہیں, یا ان کا پہلے جو اوسلو ایگریمنٹ ہوا تھا تو اس ٹائم بھی تو اسی چیز پہ ہوا تھا نا کہ 2 ریاستی سولوشن پہ بات ہوئی تھی نا. یہ تو کبھی اب فلسطینی بھی نہیں سمجھتے. جو ایک انتہا پسند ہے ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں فرام ریور ٹو سی, یا اس طرح کا کوئی ان کا چلتا ہے, پیلسٹائن از فری, ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھر جو ہے نا اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. لیکن یہ نعرہ لگانے سے ہمیں ہو نہیں پاتا نا. آپ نے الٹیمیٹلی, میں اگر ہم 2 ایک متحارب فریق ہیں تو میں اگر آپ کو مکمل طور پہ ملیمیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو پھر تو مذاکرات ہی نہیں ہو سکتے. اس میں تو پھر جو طاقتور ہوگا وہ جیتے گا. اگر سولوشن متحدہ اور مسلم ممالک کا یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا کہ 2 اسٹیٹ ہی سولوشن ہو, لیکن ود جیروشلم ایز کیپٹل آف پیلسٹائن, یعنی یروشلم کو کیپٹل بنایا جائے. وہ بھی اب جو میں نے جو مجھے لگا کہ جس اسٹیٹمنٹ سے کوئی کنٹروورسی شروع ہوئی, انہوں نے کوئی ٹویٹ کیا تھا جو کہ 2 اسٹیٹ سولوشن پہ تھا. اس میں کوئی یروشلم وغیرہ پہ کوئی اتنا ذکر نہیں تھا. یہ تھا. دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم نے ایک بات کی 1948 میں, ٹھیک ہے. یہ کب کی بات ہے کہ جب جو یروشلم ابھی تک تھا ہی نہیں, جب اسرائیل نے قبضہ کیا, ٹھیک ہے, اس ٹائم کی بات ہے, 1948 کی بات ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد قائد اعظم فوت ہو گئے. اب آپ امیجن کریں کہ ایک چیز ہے, ایک سچویشن ایوالونگ ہے کہ جیسے ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہو,
ہماری فوری طور پہ کوئی رائے اس پہ ڈفرینٹ ہوگی. ہو سکتا ہے کہ 2 دن بعد یا 4 دن بعد ہمارا خیال ہو کہ نہیں فلاں چیز کو اس طرح ہونی چاہیے تھی, اس طرح ہونی چاہیے تھی. یہ ہوتا ہے ہم سب کے معاملے میں ہوتا ہے. یعنی کہ میں اور آپ جو ہے اپنی زندگی میں کئی چیزیں ہیں کہ ہم ان مختلف ٹائموں پہ ہماری رائے بدلتی ہے, ریفارم ہوتی ہے انسان. تو قائد اعظم جو ہیں, قائد اعظم اگر آج ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی رائے وہ کہتے کہ یہ سچویشن آج جدھر پہنچی ہوئی ہے اس میں یہ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ پرائم منسٹر صاحب قائد اعظم ثانی ہے کیا؟ نہیں, قائد اعظم ثانی والی بات نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے, کشمیر کو تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری وہ شرح ہے. اب وہ انڈیا والے انہوں نے اپنا اس کو حصہ بنا لیے, ہم نے ادھر کیا کر لیا. تو قائد اعظم کا تو یہ قول ہے, اس کے مطابق تو ہمیں پھر یہ مذاکرات بھی نہیں کرنے چاہیے. ہم جو مختلف سٹیجز پہ انڈیا کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں جس میں نواز شریف ایز اے پرائم منسٹر وہ کرتے رہے ہیں, ایون جنرل باجوہ جو ہے وہ بہت بڑے حامی ہیں کہ یار انڈیا کے ساتھ معاملہ ٹھیک کریں. مشرف صاحب نے جنرل مشرف فارمولہ دیا تھا. اب اگر آپ نے ہم عام طور پہ جس طرح وہ بات کرتے ہیں کہ جو سلامتی کونسل کی قرارداد ہے وہ ہم نے ایک بیان کے طور پہ رکھی ہوئی ہے. جب ہم مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں تو ادھر کچھ چیزیں اور ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ریالٹیز جو ہے نا وہ ایک بیانات. پرائم منسٹر صاحب کسی پالیسی کے تحت یہ متنازع بیانات؟ میرا نہیں خیال نہیں ایسے. اچھا ویسے مجھے فرینکلی ایک زیادہ ایک ریئلسٹک بات لگتی ہے کہ آپ اب دیکھیں نا, آپ نے چاہ رہے ہیں کہ ہم نے اسرائیل کو تباہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پوری جو عرب دنیا ہے ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ پنگا لے سکیں. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں آپ کیسے لیں گے؟ تو بہتر کیا ہے اس کا حل؟ تو یہی ہے کہ کوئی ایسا ہو کہ جس میں کو ایگزسٹنس ہو, کہ جس میں وہ بھی رہے جو فلسطینی ہیں. وزیر اعظم صاحب ویسے چلے اس ایشو پہ تو انہوں نے بات کی, وہ اوور آل بھی بڑی جرحانہ کھیل رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے. انہوں نے کہا بارہمولہ ہماری پہلی فرنٹ لائن ہے جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اس طرح کی اور بھی, اور آپ کی ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے. تو کیا پرائم منسٹر صاحب کا بھی یہ خیال ہے کہ الیکشن کو ڈیلے ہونا چاہیے؟ پرائم منسٹر تو اگر میں بھی ہوں گا تو میں چاہوں گا الیکشن ڈیلے ہو جائیں. ٹھیک ہے. یہی ہے کہ میں 4 دن اور پرائم منسٹر رہ جاؤں گا. آپ جو ہیں پرائم منسٹر کا تو مجھے نہیں پتا, کہ وزراء کا مجھے پتا ہے کہ بہت برا حال ہے کہ جب یہ جس دن الیکشن کمیشن نے ادھر جا کے سپریم کورٹ کو یقین دہانی کرائی کہ پہلے 11 فروری پہ بات ہو رہی تھی, پھر جب صدر صاحب کو اس سے مشاورت کی پھر 8 فروری پہ آگے, تو اس کے بعد کئی جو وزراء ہیں ان کو تو سانپ سونگ گیا تھا. وہ تو سوچ کے آئے ہوئے تھے کہ ہم اچھا یعنی کہ وہ اس طرح آئے ہوئے ہیں کہ جیسے نا ہمیں کوئی کسی مشن پہ بھیجا گیا ہے کہ ہم نے دن رات ایک کر کے کچھ کرنا ہے. ہاں وی آر دا چوزن ونس. اصل میں ان کو پہلے یہ احساس دلوایا گیا لٹرلی چوزن ونس یار. نہیں اور یہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر, انہوں نے جب یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بنا تو اس میں انہوں نے جو ان کی جو کیبنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ یو آر دا بیسٹ امنگ دا بیسٹ. ٹھیک ہے. تو آپ ملک کے لیے جو مطلب ہیرے ہیں, ہیرے, ہاں جو آپ بہترین کام کر سکتے ہیں وہ کریں, کسی کی پرواہ نہ کریں. اس کے بعد جس کے گھوڑے کا رخ جدھر تھا نا اس نے ادھر ہی ٹانگ لگائی اور چل پڑا کہ میں کوئی انقلاب لے کر آؤں. ٹھیک ہے. تو وہ اب ان کا انقلاب رہ گیا رستے میں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یعنی کہ ہم نے تو سوچا تھا کوئی 2-3 سال لگ جائیں گے, یہ تو الیکشن پہ چلے ہوئے ہیں. تو جو بندہ پاور میں ہوتا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اپنے لیے جواز تلاش کر لیتا ہے کہ یار ہم نے ریفارمز کرنی تھی. یہ ادھر سے تاجر برادری آ گئی تھی کل پرسوں, انہوں نے آ کے پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ نہیں 2 سال تک تو پرائم منسٹر نے کہا کہ نہیں اور پیچھے ہٹ جو الیکشن جڑے ٹائم سے ہوں گے. لیکن میں نے ایک وزیر دیکھے ہیں کہ جن کو جو کہ جلدی میں ہے کہ یار الیکشن ہو جائے میں گھر جاؤں. وہ کون سے ہیں؟ وہ فواد حسن فواد. اچھا نہیں, ان کو جب انہوں نے بنایا بھی تھا تو فواد حسن فواد نے کہا تھا جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ گورنمنٹ کب تک ہے, کیونکہ میں زیادہ دیر اسلام آباد نہیں رہ سکتا. ان کی کوئی اپنی کوئی فیملی کمٹمنٹس ایسی ہیں کہ جس میں ان کی فیملی لاہور میں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو ادھر لا نہیں سکتا اور ادھر میں پھر زیادہ دیر رہ نہیں سکتا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنی دیر تک. ٹھیک ہے. بڑی بات ہے کہ کوئی ایسے بھی اس دور میں لوگ موجود ہیں جنہیں عہدے کا لالچ یا نہیں ہے. اور یہ فواد حسن فواد نے کوئی ڈیلیور کیا آپ کے خیال میں ابھی تک؟ نہیں, فواد حسن فواد اس پہ ڈیلیور میرے خیال ہے کہ وہ پرائیویٹائزیشن پہ زیادہ کام کر رہے ہیں, ہاں دن رات لگے ہوئے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ نگران دور میں ہی یہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن جو ہے نا وہ ہو جائے گی. باقی جو ہے نا وہ ان کو وہ ایک ٹریک پر چڑھا دیں گے. باقی جو چیزیں ہیں جیسے کوئی اسٹیل مل ہے, کوئی یہ اسٹیٹ لائف والے ہیں, ان کا یہ جو ڈسکوز ہیں جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, تو ان کو اس ٹریک پہ لے جائیں گے تو شاید آگے کوئی نیکسٹ گورنمنٹ آگے اس پہ کرے. تو فواد حسن فواد کا آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ بھی ڈی ایچ اے سے ہیں. ڈی ایچ اے پتہ ہے کیا ہے مطلب ہے؟ ڈیری حسن آباد.
اچھا ڈیری حسن آباد میں کون کس کا علاقہ ہے؟ آرمی چیف حافظ طاہر خلیل صاحب کا علاقہ ہے یار. نہیں حافظ صاحب کا دوسرے حافظ صاحب کا بھی علاقہ ہے نا, آرمی چیف جو ہے. بالکل آرمی چیف کا علاقہ ہے. خلیل صاحب کے والد وہ کہتے ہیں حافظ صاحب کے والد صاحب جو ہے نا ان کے, وہ حافظ عاصم منیر کے استاد رہے ہیں. لیکن یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی جگہ پڑھتے رہے. میری ان سے جو بات ہوئی ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ہم اکٹھے پڑھتے رہے ہیں, اور حافظ عاصم منیر صاحب نے حفظ کیا تھا پرائمری سے پہلے حفظ کیا, اور ان کے ابو سے حفظ کیا. تو اس لیے انہوں نے بتایا تھا ڈیری حسن آباد تو اس وقت بہت. لیکن یہ میرا ہے کہ حافظ صاحب جو ہے نا, ہمارے حافظ صاحب طاہر خلیل صاحب, یہ ڈیری حسن آباد, وہ بھی تو ہمارے ہی ہیں لیکن جو یہ ڈیری حسن آباد میں نہیں رہتے. اچھا ریزن یہ ہے نہیں, یہ کہیں اور رہتا ہے, یہ کہیں اور پنڈی میں رہتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو دوسرے حافظ صاحب ہیں نا, حافظ عاصم صاحب, وہ کس کے ہیں؟ وہ بھی تو ہمارے ہی ہیں. حافظ عاصم منیر صاحب, حافظ عاصم منیر صاحب جو ہے نا وہ ان کے مدرسے میں آتے تھے پڑھنے. تو پھر ان کو نا ان کے بھائی پھر آتے شام کو نا سائیکل پر لے جاتے. اچھا. تو بعض اوقات اگر وہ نہیں آتے تھے نا تو وہ ان کے گھر پہ رہتے تھے, حافظ طاہر خلیل صاحب کے گھر پہ. حافظ صاحب لہٰذا اگر وہ ایک ہی علاقے میں رہتے ہوتے نا تو پھر تو انہوں نے کوئی اتنا دور تھا ہی نہیں. اس بنیاد پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حافظ صاحب جو ہے نا دونوں حافظ ڈی ایچ اے کے نہیں, مطلب تو جو حسن آباد کے نہیں, جو ہاں یہی ہے, یعنی کہ میرا اسے جو تجزیہ یہ ہے. تو جو فؤاد حسن فؤاد ہے نا وہ ڈی ایچ اے سے ہیں. اچھا. تو نواز شریف صاحب کے ساتھ جو لاڈلا پن ہے وہ یہ وجہ تو نہیں ہے کہ فؤاد حسن فؤاد جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے وہ ڈی ایچ اے سے ہیں؟ نہیں یہ نہیں ہے. اصل میں جو فؤاد حسن فؤاد ہے نا, یہ آپ سمجھیں کہ کوئی ان کا اور جو آرمی چیف کا اپنا آبائی گھر ہے, یہ کوئی 300-400 میٹر کے فاصلے پہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں فیملیز ایک دوسرے کو جانتی تھیں پہلے بھی. بلکہ یہ جو ہے نا حافظ صاحب جو ہیں عاصم منیر, ان کے والد جو ہیں وہ فؤاد صاحب کے بھی استاد رہے ہیں. اچھا. ہاں ان کے بھی استاد رہے ہیں, شوکت صدیقی صاحب کے بھی استاد رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کا وہ جو ڈی ایچ اے کنیکشن تھا نا, تو اس بنیاد پہ انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ شوکت صدیقی صاحب سے یاد آیا آج شوکت یہ پہلے ڈی ایچ اے کا معاملہ ختم کر لیں, یار تو بڑی چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے یہ ہمیں جو پرائیویٹائزیشن والا معاملہ ہے, تو فؤاد صاحب ماشاء اللہ بڑے کمپیٹنٹ آدمی بھی ہیں اور بڑے محنتی بھی ہیں, بڑے باصول بھی ہیں, بڑے جو ہے نا ترنٹ قسم کے آدمی ہیں اور دبنگ قسم کے. تو اچھا آپ یہ دیکھیں گے ایک یہ پروپیگنڈا ہے نا جی کہ یہ شہباز شریف گورنمنٹ اور یہ شہباز شریف کے ساتھ ہے. شہباز شریف کے ساتھ ان کی نہیں بنتی. نواز شریف صاحب کے ساتھ نواز شریف کا وہ بہت احترام کرتے ہیں. اچھا ویسے بائی دا وے نواز شریف کے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ ان کی بڑی یعنی کہ بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, یعنی کہ وہ ایز اے باس وہ بہت اچھے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ابصار عالم صاحب نے ایز اے چیئرمین پیمرا کیا ہے. اچھا وہ جب میڈیا میں تھے ابصار صاحب, وہ کہتے تھے کہ میڈیا میں جو نمبر 1 باس تھا, یعنی کہ جس کے ساتھ کام کر کے آپ فریڈم کو انجوائے کرتے ہیں, وہ میر شکیل الرحمان تھے. تو جو جب انہوں نے پبلک سیکٹر میں کام کیا, ایک گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا, تو انہوں نے کہا جی کہ اس سے بھی زیادہ جو مجھے فریڈم ملی وہ نواز شریف کے ساتھ کام کرتے ہوئے ملی. تو اور بھی کئی لوگ ہیں, ایون میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جنہوں نے شہباز شریف کے ساتھ تھرو آؤٹ کام کیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ان کے گھر میں اگر کوئی جو بہتر آدمی ہے, یعنی بہتر تو ہے دوسرے بھی ہیں جو یعنی کہ ان میں بیسٹ ہوگا, اگر ہمیں چوز کرنا پڑے تو وہ نواز شریف کو کہتے ہیں کہ اچھا ڈی ایچ اے سے سیدھے اب نواز شریف پہ چلے گئے. اب وہاں سے کم از کم ادھر آئے جسٹس صدیقی صاحب پہ. آج جنرل فیض کو طلب کر لیا, نوٹس دے دیا ہے, تو جنرل باجوہ صاحب کو نہیں نوٹس دیا انہوں نے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیض صاحب کی شامت آ گئی ہے کیا؟ اچھا ویسے میرا خیال ہے کہ اگر تو ہم زبردستی کریں نا تو جنرل باجوہ کو بھی نوٹس بنتا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں الزام کس پر ہے, بات آ کے کس نے کی, شوکت صدیقی صاحب سے, وہ جنرل فیض نے کی, یا وہ بریگیڈیئر رامے جو ہیں وہ ان کو آتے رہے ہیں. جنرل باجوہ اس کیس میں ان کو اس ٹائم نوٹس ملنا چاہیے کہ جب جنرل فیض آ کے ان کو یہ بتائیں کہ مجھے جنرل باجوہ نے بھیجا تھا. ادروائز اس کے بغیر تو جس آدمی نے آ کے کوئی شوکت صدیقی, وہ کہہ رہے ہیں کوئی ذکر کیا تھا انہوں نے کہ مجھے اوپر سے کہا گیا ہے, تم سے ایک بندہ نہیں مینیج ہو رہا. اچھا اوپر کی جو بات ہے اس ٹائم تو یہ تھے ڈی جی سی, تو اوپر سے مطلب تو ہوگا ڈی جی آئی سے کو نوٹس جانا چاہیے. نہیں اچھا وسیم ڈی جی آئی کون تھا اس ٹائم؟ مختار صاحب تھے کوئی, نوید مختار. وہ یہ نواز شریف جو ہے ان کے رشتے دار تھے, یعنی کہ وہ چودھری منیر جو ہیں ان کے ہے نا کوئی عزیز ہیں. ٹھیک ہے. تو نہیں چودھری منیر تو ہے نا ان کے سمدھی ہیں نا, یعنی کہ وہ مریم کے. تو جو نوید مختار ہیں وہ آگے ان کے رشتے دار ہیں چودھری منیر کے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا
میرا خیال ہے کہ اس ٹائم پہ باجوہ صاحب کو نوٹس نہیں بنتا تھا, اس موقع پہ نہیں بنتا. اور آپ کے اگر آ کے وہ بعد میں کہتے ہیں کہ مجھے جنرل باجوہ نے یہ بات کی تھی تو پھر جنرل باجوہ کو اس معاملے پہ آپ اور جسٹس فائز عیسی صاحب ایک پیج پہ ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ نہیں بنتا نہیں ہے یہ. اگر آپ جو ہے نا ویسے ایک پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ قاضی فائز عیسی جو ہے وہ جنرل باجوہ نہیں بلاؤ, ٹھیک ہے نہیں لیکن فائز عیسی صاحب ایک پوائنٹ بناتے ہیں کہ جب بھی جو کیس ہو, ابصار صاحب کے کیس میں بھی انہوں نے فیض صاحب کو بہت ذکر کیا کورٹ میں, آج بھی انہوں نے بہت ذکر کیا. تو آپ کو لگتا کیا ہے فیض صاحب کے خلاف اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ان کو فکس کیا جائے, یا یہ فائز عیسی صاحب کا؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہے کہ ایک دشمن ایک ہو گیا ہے سب کہ جیسے جو موجودہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کے بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی پرابلم سب سے زیادہ چل رہا تھا تو وہ جنرل فیض کے ساتھ چل رہا تھا. اسی طرح جو قاضی فائز عیسی جو ہیں وہ جس کرائسس سے گزرے تو وہ بھی جنرل فیض کی وجہ سے گزرے, تو لہٰذا ان کا ایک مخالف جو ہے وہ ایک ہے. اور اگر شوکت صدیقی صاحب کو کوئی پرابلم آیا تو وہ بھی جنرل فیض کی وجہ سے آیا. ایون کہ اگر آپ نواز شریف کا دیکھیں تو اس کو ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پہ جنرل باجوہ نے کوئی ڈائریکٹ بات نہیں کی ہوگی, جو کچھ ہوا وہ ہوا وایا جنرل فیض ہے, ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ ایک بندہ جو ہے نا اب اس کو میرے لے اگلے 5 سال بھی بڑی جگہ پہ پیشیاں بھگتنی ہوگی, جو فلاں جگہ کمیشن بنا ہے تو جنرل فیض ادھر پیش ہو. آپ کے خیال میں ان کا مستقبل کیا ہے؟ کورٹ مارشل ہو سکتا ہے ان کا؟ کوئی بعید نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ ویسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا وہ فائنینشیل ایشوز والا, جو ٹاپ سٹی والا جو اس ٹائم انہوں نے ہائی ہینڈنس کی ہے, اس میں ہو سکتا ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ اس پہ ان کے خلاف کو کارروائی ہو جائے گی. یہ جو دھرنے والا معاملہ ہے نا, دھرنے والے معاملے سے وہ نکل جائیں گے, ٹھیک ہے. دھرنے والے معاملے میں یہ اب آپ کو پتا ہے کہ جو شاہد حقان عباسی ہیں انہوں نے کہا جی میں نے آرڈر کیا تھا کہ مذاکرات کریں, انہوں نے اونرشپ لے لی. ہاں انہوں اونرشپ لے لی, تو پھر یہ ہے کہ باقیوں پہ بات ہی نہیں آئے گی. اچھا, اور شوکت عزیز صدیقی صاحب بحال ہو جائیں گے؟ مطلب بحال سے مراد یہ کہ 62 سال کے ہو چکے ہیں. میرے عزت ان کی بحال ہو جائے گی, عزت بحال ہو جائے گی, پینشن بحال ہو جائے گی. مطلب ہاں پینشن بحال ہو جائے گی, لیکن دیکھیں جو پینشن ہے ٹھیک ہے, یعنی کہ پینشن بھی ایک رائٹ ہے. ہائی کورٹ کے جج کی پینشن جو ہے وہ کافی ہوتی ہے, یعنی کہ وہ 8-10 لاکھ ہوتی ہے. بعض ججز ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے دوسری شادیاں بھی کی ہوتی ہیں, کہ آگے جو بیگم ہے, ینگ بیگم کے ساتھ ایک 80 سالہ بندے نے شادی کی ہوئی ہے. جی کسی نے پوچھا, یعنی کہ میں جو جس کی بات کر رہا ہوں جج صاحب ہیں, تو کسی نے پوچھا کہ یار تو زیادتی نہیں کی تھی, کوئی ینگ لڑکی ہے تو ادھر فیوچر تباہ کی, تو انہوں نے کہا فیوچر تباہ کیا یا بنایا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو کل مر جاؤں گا لیکن یہ پینشن اس کو پوری زندگی ملتی رہے گی. وہ آگے روزگار دے رہے ہیں پینشن کی بنیاد پہ, ٹھیک ہے. تو جو اب پینشن کتنی ہے, کافی ہے, یعنی کہ کوئی 8-10 لاکھ پینشن بھی ہے, اور لیکن عزت بحال ہونی سب سے بڑی بات ہے. دونوں چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن یہ ہے کہ زیادہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ عزت ہے. اور آج میں کوئی جس طرح وہ قاضی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ کو تو پینشن سے, میرے خیال قاضی صاحب کو اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, یعنی کہ اور دوسری بات جو جسٹس شوکت صدیقی ہیں ان کا سٹینڈ قاضی صاحب سے بہت بولڈ سٹینڈ تھا. قاضی صاحب کیا نواز شریف صاحب سے بھی ان کا بولڈ سٹینڈ تھا, مطلب ان کا سٹینڈ ہی سب سے بڑا سٹینڈ. انہوں نے تو جو ہے وہ بازی لگا دی اپنی جاب کی, انہوں نے پورا خود کا حملہ کر دیا نا, ٹھیک ہے, کہ ان کو اتنی ضرورت کسی نے نہیں دکھائی. یعنی کہ عام طور پہ کوئی بندہ آپ کے پاس اس طرح کا فوجی آ جائے تو آپ نہ نہیں کر سکتے. انہوں نے ان کو اس ٹائم بھی نہ کی, پھر موقع تلاش کیا کہ میں کدھر ان کا نام بھی لوں, اور پھر اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا, اپنی جاب, عزت, سب کچھ. تو بہت بہت شکریہ چیمہ صاحب, بڑی انسائٹ فل گفتگو ہوئی آپ سے, انشاءاللہ جاری رہے گی گفتگو. بہت شکریہ, اللہ حافظ.